نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا چناؤ نہیں ہوا ہے امتحان کے لیے، تم چنے نہیں گئے ہو، اس لیے تمہاری کاپی کوئی کام کی نہیں، وہ لیتا ہے دیتا ہے۔ ایگزامنر کے پاس تو کاپی نہیں جائے گی نہیں جائے گی، اس لیے کہ چناؤ نہیں ہوا اس کا، بغیر چناؤ کے وہ بیٹھ گیا ہال میں۔ اسی طریقے سے آپ کا چناؤ اگر نہیں ہوا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اب آپ یوں ہی امتحان میں بیٹھ گئے، بڑا اچھا کمال دکھایا، بہت اچھی نمازیں ادا کی، بہت اچھے طریقے سے روزہ رکھا، لیکن چناؤ نہیں ہوا ہے۔ اسی میٹرک والے اسٹوڈنٹ کا حالت ہے کہ جیسے اس کی کاپی پھاڑ کر پھینک دی جائے گی، اسی طریقے سے آپ کے نامہ اعمال کو بھی پھاڑ کر پھینک دیا جائے گا، چاہے اس میں نمازیں ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکات ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ چناؤ نہیں ہوا آپ کا۔ پروردگار عالم چناؤ کیوں نہیں ہوا؟ ہم بھی تو مسلمان ہیں، چناؤ کیوں نہیں ہوا؟ تیرے پاس ایڈمٹ کارڈ نہیں ہے، وہ لڑکا کہتا ہے کہ میری کاپی کیوں پھاڑ دیے، میں تو بھی اسٹوڈنٹ ہوں، میں بھی تو پڑھنے والا لڑکا ہوں، کیا مجھے حق نہیں ہے کہ میں جو میں نے پڑھا ہے وہ لکھ کر کے دے دوں؟ کہا ہاں حق ہے لکھنے کا، لیکن امتحان میں بیٹھنے کا حق تجھے اس وقت ملے گا جب سرکار کی طرف سے تجھے پرمیشن مل جائے گا، اجازت مل جائے گی، چناؤ ہو جائے گا، تو یہ بندہ کہے گا کہ پروردگار عالم میرا چناؤ کیوں نہیں ہوا، میری نمازیں کیوں نہیں قبول ہوئی، میرا روزہ کیوں نہیں قبول ہوا؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تیرا چناؤ نہیں ہوا تھا۔ پروردگار عالم کیوں نہیں چناؤ ہوا تھا؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ تیرے دل میں میرے نبی کا احترام نہیں تھا، میرے نبی کے لیے عقیدت نہیں تھی، محبت نہیں تھی۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ ہم اسی کے دل کو تقویٰ کے لیے چنیں گے جس دل میں میرے مصطفیٰ کا ادب و احترام کو چنا ہو؟ اللہ سبحان اللہ۔ تیرا چناؤ نہیں ہوا تو تم لکھیے تو کیا کرے گا؟ کہ تم اچھا لکھ دے تو کرے گا کیا؟ ادب و احترام۔ اب دیکھیے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ درود پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم انہی سے جانے جاتے ہیں اور انہی سے پہچانے جاتے ہیں، انہی کی عقیدت ہمارے دل میں ہوگی تو ہمارے روزے کا کوئی مثال نہیں، ہمارے حج کا کوئی مثال نہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ قبول ہے، وہ نذرانہ ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ اور اگر وہ بات نہیں ہے تو نذرانہ نہیں ہے بلکہ تازیانہ ہے، تازیانہ ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کی آیت غور سے سمجھا کرو، یہ خدا نے فرمایا۔ آپ جس کو دیکھتے ہیں متقی پرہیزگار کہہ دیتے ہیں، لمبا کرتا ہم پہن لیا، پگڑی باندھ لیا، بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں۔ ارے متقی پرہیزگار وہ چناؤ ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور چناؤ کے لیے وہی شرط ہے، اگر وہ شرط آپ کے اندر پایا جاتا ہے تو بے شک آپ چن لیے گئے۔ ہر دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ تقویٰ پرہیزگاری کے لیے کبھی نہیں چنتا ہے۔ نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے والے کو دیکھا نہیں ہے جھوٹ بولتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے؟ کون سا کام ہے جو وہ نہیں کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے، تو آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز نے آپ کو بے حیائی سے روکا کیوں نہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا تو آپ غلط ہیں یا معاذ اللہ قرآن پاک کا کلام غلط ہے۔ تو قرآن پاک کا کلام غلط نہیں ہو سکتا ہے، ہم غلط ہیں اور آپ غلط ہیں۔ ہمیں متقی بنایا ہی نہیں گیا ہے، اس لیے کہ میرے دل میں وہ بات نہیں تھی جو اللہ رب العزت ذکر فرما رہا ہے۔ تو ہم جانے جاتے ہیں مصطفیٰ سے، پہچانے جاتے ہیں مصطفیٰ سے، کسی اور عمل سے ہم پہچانے اور جانے نہیں جاتے ہیں، اور کل میدان محشر میں بھی ہمیں پہچانا جائے گا تو مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اور ایک بات اور سن لو، قبر میں سوال ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں 3 سوال ہوتا ہے، کیا؟ تمہارا رب کون؟ تمہارا دین کیا؟ تمہارا رب کون؟ من ربو کا ما دینو کا، تمہارا دین کیا؟ تو لوگ کہیں گے میرا رب اللہ ہے، دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے۔ لیکن جانتے ہیں بخاری شریف میں
اور اس کے علاوہ بہت ساری احادیث کو ہم نے کھنگالا ہے، کسی حدیث میں بھی یہ 3 سوال نہیں ہے۔ یہ جو تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا، کہیں نہیں ملا، صرف ایک سوال ملتا ہے۔ وہ ایک سوال یہ ہے کہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ انہیں پہچانتے ہو؟ مصطفیٰ کا چہرہ سامنے آتا ہے، اور سامنے لانے کے بعد فرشتے پوچھتے ہیں کہ انہیں پہچانتے ہو؟ اب مسلمان پہچاننے والے جن کے دل میں عقیدت محبت ہے کیوں نہیں پہچانیں گے؟ کہاں میں پہچانتا ہوں یہ اللہ کے رسول ہمارے نبی ہیں، کہا کہ چلو بیڑا پار، چلو بیڑا پار ہے۔ بخاری میں بھی یہی ایک سوال، ابن ماجہ میں بھی یہی ایک سوال، ترمذی شریف کی حدیث میں میں نے دیکھا یہی ایک سوال۔ وہ 2 سوال ایک اور حدیث میں آیا ہے، اس سے بھی میں انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن اکثر احادیث میں یہی 2 سوال ہے، یہی ایک سوال ہے۔ تو میں یہ جو کہہ رہا تھا کہ میں پہچانا جاتا ہوں مصطفیٰ سے اور جانا جاتا ہوں مصطفیٰ سے، وہ حدیث بخاری اس بات کا ثبوت ہے۔ تو چلیے ان کی سلامتی میں میری سلامتی میں۔ اب جب نمازی تشہد پڑھ لیتا ہے تو کہتا ہے پروردگار عالم میری نماز تو مکمل ہو گئی نا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے ابھی نہیں مکمل، ابھی نہیں مکمل ہوئی ہے، میرے نبی کی آل پر سلام اور درود بھیجو۔ جب یہ بھیج لو گے تب ہی جو ہے سو نماز مکمل ہوگی۔ تو بندہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، نہ چاہتے ہوئے بھی کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب چاہو یا نہ چاہو لیکن پڑھنا ہی ہے۔ اب کچھ لوگ یہ بہانہ بنا کر کہ یہ فرض واجب نہیں ہے اس لیے چھوڑ بھی دیا جا سکتا ہے، قصداً چھوڑو گے پکڑے جاؤ۔